اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے اور آج مرفوع کی آخری نوع کا بیان ہے۔ اس بیان سے متعلق کافیہ اور شرح جامی کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: اسم ما ولا المشبہتین بلیسا فی معنی النفی والدخول علی المبتدأ والخبر ولہذا تعملان عملہ هو المسند الیہ۔ ھذا شامل للمبتدا ولکل مسند الیہ بعد دخولها خرج به غیر اسم ما ولا وبما عرفت من معنی الدخول لا يرد مثل ابوہ فی ما زید ابوہ قائم مثل ما زید قائما ولا رجل افضل منک وانما اتی بالنکرہ بعد لا لأن لا تعمل الا فی النکرہ بخلاف ما فإنها تعمل فی النکرہ والمعرفہ۔ ھذا لغت اہل الحجاز واما بنو تمیم فلا یثبتون لهم العمل ویقولون الاسم والخبر بعد دخولہما مرفوعان بالابتداء کما کانا قبل دخولہما۔ وعلی لغت اہل الحجاز ورد القرآن نحو ما ھذا بشرا وہو ای عمل لیس فی لا دون ما شاذ قلیل لنقصان مشابہت لا بلیس لأن لیس لنفی الحال ولا لیس کذلک فإنہ للنفی مطلقا بخلاف ما فإنہ ایضا لنفی الحال فیقتصر عمل لا علی مورد السمع نحو قولہ شعر من صد عن نیرانہا فأنا ابن قیس لا براح اے لا براح لی لا براح لی ولا یجوز ان تکون لنفی الجنس لأنها اذا كانت لنفی الجنس لا يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يتكرر ولا تكرار في البيت اعلم ان المراد بالمسند والمسند إليه في هذه التعريف ما يكون مسندا او مسندا إليه بالإصالة لا بالتبعية بقرينة ذکر التوابع فيما بعد فلا ينتقض بالتوابع۔ مرفوعات کی آخری قسم ما ولا مشابہ بلیسا ہے۔ ما ولا لیسا کے مشابہ دو چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر ایک،
نفی کے معنی میں مشابہ ہے، اور نمبر 2 مبتدا اور خبر پر داخل ہونے کے معاملے میں لیسا کے مشابہ ہے، اور اسی مشابہت کی وجہ سے ما ولا کا عمل بھی لیسا جیسا ہے کہ جس طرح لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، یہ دونوں حروف بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اس میں ما ولا مشابہ بلیسا کی تعریف یہ ہے کہ جو ان دونوں حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو۔ لفظ مسند الیہ ہر مسند الیہ کو شامل ہے، جیسے مبتدا وغیرہ، ان کا اسم وغیرہ۔ مصنف نے بعد دخولہا لا کر ما ولا کے اسم کے علاوہ سب کو خارج کر دیا۔ وَبِمَا عَرَفْتَ مِن مَّعْنَى الدُّخُولِ سے شرح جامی کی جو عبارت ہے وہ دراصل ایک مشہور اعتراض کا جواب ہے، اور اعتراض کی تقریر وہی ہے جو اس سے پہلے ان اور لائے نفی جنس کے بیان میں گزر چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ما زید ابوہ قائم میں ابوہ ما کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے، حالانکہ وہ ما کا اسم نہیں ہے۔ ما کا اسم تو زید ہے، اور ابوہ قائم پورا جملہ اس کی خبر ہے، اس لیے یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دخول سے مراد اثر ہے، اور ما کا اثر ابوہ قائم پورے جملے پر اس حیثیت سے ہے کہ اس کو اسم کی طرف مسند کر دے، لہذا پورا جملہ ما کی خبر ہے اور زید اس کا اسم ہے۔ وَإِنَّمَا أَتَى بِالنَّكِرَةِ بَعْدَ لَا، اور مصنف آپ دیکھ رہے ہیں مثال میں کہ ما کے بعد جو ما کا اسم ہے وہ معرفہ ہے، ما زید قائم، اور لا کے بعد جو لا کا اسم ہے وہ نکرہ ہے۔ آخر کیا وجہ فرق ہے کہ ما کے بعد معرفہ لائے اور لا کے بعد نکرہ لائے؟ شارح نے یہاں سے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ لا کا عمل صرف نکرہ میں ہوتا ہے، معرفہ میں نہیں ہوتا، اس لیے لا کے بعد نکرہ ذکر کیا، اور ما کا عمل معرفہ اور نکرہ دونوں میں ہوتا ہے، لیکن مصنف نے ما کے بعد صرف ایک مثال معرفہ کی بیان کی ہے، نکرہ کی مثال نہیں بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو معرفہ ہے اور نکرہ اس کی فرع ہے، جس کا عمل اصل پر ہوتا ہے، فرع پر بدرجہ اولا ہوگا۔ رہی یہ بات کہ لا کا عمل نکرہ کے ساتھ کیوں خاص ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لائے جنس نفی کے لیے آتا ہے، اور جنس کے لیے نکرہ ہونا ضروری ہے، اس لیے لا کا دخول ہمیشہ نکرہ ہی پر ہوگا۔ اس کے بعد یہ وضاحت کی ہے کہ ما ولا کے سلسلے میں جو یہ کہا گیا کہ یہ اپنے اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں، ما اور لا کا یہ عمل یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ بنو تمیم کے نزدیک ما اور لا عامل نہیں ہوتے۔ مبتدا اور خبر
ما اور لا کے داخل ہونے سے پہلے جس طرح ابتدا کی بنیاد پر مرفوع ہوتے ہیں، ما اور لا کے بعد بھی ویسے ہی مرفوع رہیں گے۔ ابتدا کی بنیاد پر ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عامل کے لیے ضروری ہے، بنو تمیم کی دلیل کہ عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک نوع کے ساتھ خاص ہو، اور ما والا ایک نوع کے ساتھ خاص نہیں، اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ وَعَلَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَرَدَ الْقُرْآنِ، یہاں سے شارح نے اہل حجاز کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اہل حجاز کا مسلک وہ راجح مسلک ہے اور صحیح مسلک ہے قرآن کریم جس مسلک کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ما ھذا بشرا، آپ دیکھیں یہاں پر ماں نے بشرن کو نسب دیا ہے، اور جب بشرن میں عامل نسب بنا ہے تو ھذا میں یہ عامل رفع ہے۔ اس میں بشرن پر نسب ماں کے خبر ہونے کی وجہ سے، اور جب ماں کا عامل ہونا ثابت ہو گیا تو لا کا بھی عامل ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جو عامل مانتے ہیں وہ دونوں کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ دونوں کو نہیں مانتے۔ ایسا کوئی قول نہیں ہے کہ ان میں سے ایک عامل ہو اور دوسرا عامل نہ ہو۔ اہل حجاز کی طرف سے بنو تمیم کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ ما اور لا کا دخول اسم اور فعل پر علیحدہ علیحدہ حیثیت سے ہے۔ ما ولا اسم پر جو داخل ہوتے ہیں وہ ما ولا وہ نہیں جو فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا عکس ہے، لہذا یہ اپنی اپنی نوع کے ساتھ خاص ہوئے۔ شعر سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مثال مذکور میں جو حرام ہے وہ ماں کی خبر ہے، قاعدے سے اس پر نصب آنا چاہیے، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے اس پر رفع آیا ہے، اور منظوم کلام میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وَهُوَ اَيْ عَمَلُ لَيْسَ فِي لَا دُونَ مَا شَاذ، یہاں سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ ہے وہ کمزور ہے، اس لیے لیسا کا عمل لا میں شاذ ہے۔ مشابہت کی کمزوری اس وجہ سے ہے کہ لیسا تو حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لیسا میں کسی زمانے کی قید نہیں ہوتی، مطلق نفی کے لیے آتا ہے، خواہ وہ ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال۔ اور ما بھی لیسا کی طرح حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے ما کے عمل میں کوئی قید نہیں، البتہ لا کا عمل مورد سما پر محدود رہے گا، جہاں کلام عرب میں اس کا عمل سنا گیا ہے وہی عمل کرے گا، دوسری جگہ عمل نہیں کرے گا۔ جیسے مندرجہ ذیل شعر میں لا کو عمل دلایا گیا ہے کہ من صد عن نیرانہا فانا ابن قیس لا براح، اس میں براح لا کا اسم ہے اور لی اس کی خبر محذوف ہے۔ یہ شعر سعد ابن مالک کا ہے، وہ اپنی شجاعت کو بیان کر رہا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص لڑائی کی آگ سے اعراض کرتا ہے اور جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، وہ نہ شریک ہو۔ میں تو قیس کا بیٹا ہوں جس کی بہادری مشہور ہے، میں جنگ سے روگردانی نہیں کروں گا۔ اب اس شعر کے اندر ایک اعتراض پڑ سکتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ شارح نے لا مشابہ بلیسا کے عمل کی یہ مثال بیان کی ہے کہ لا براحن میں لا مشابہ بلیسا ہے اور براحن پر رفع ہے اس کے اسم کی وجہ سے۔ کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا ضروری ہے
کہ لا مشابہ بلیسا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لا نفی جنس کا ہو، لہذا مثال ممثل لہو کے مطابق نہ ہوئی۔ مشکل سے لا مشابہ بلیسا کے عمل کی یہ مثال ملی تھی، اس میں بھی ایک دوسرا احتمال نکل آیا۔ ولا یجوز ان تکون لنفی الجنس سے شارح نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ شعر میں لائے نفی جنس کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ براہن پر رفع ہے، اور لائے نفی جنس کے بعد رفع اس وقت آتا ہے جب لا مکرر ہو اور یہاں تکرار نہیں ہے، اس لیے لائے نفی جنس کا احتمال باطل ہو گیا اور لا کا مشابہ بالیسا ہونا متحقق ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہے۔ شارح اعلم ان المراد سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا بیان مرفوعات کے شروع میں ہو چکا ہے، اس عبارت کو لا کر اسی گزری ہوئی بات کی دوبارہ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرفوعات کے اقسام میں جہاں بھی مسند الیہ اور مسند کا ذکر آیا ہے، اس سے وہ مسند الیہ اور مسند مراد ہیں جو بالاصالت مسند الیہ ہوں، لہذا ان کے توابع پر وہ حکم نہ لگایا جائے گا جو ان پر لگایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی مسند الیہ اگر کسی عامل کا اسم ہے تو اس کے تابع کو اس عامل کا اسم نہ کہا جائے گا، بلکہ اس تابع کا جو درجہ ہے اسی درجے پہ رکھا جائے گا۔ مثلا صفت ہے تو یہ کہا جائے گا کہ فلاں عامل کے اسم کی یہ صفت ہے، یا معطوف ہے، یا بدل ہے وغیرہ۔ اسی طرح اگر کوئی مسند کسی عامل کی خبر ہے تو اس کے تابع کو اس عامل کی خبر نہ کہا جائے گا، بلکہ اس تابع کا اس مسند سے جس قسم کا تعلق ہے اس کا اطلاق اس پر ہوگا۔ مثلا وہ مسند کی صفت ہے تو صفت کہا جائے گا، بدل ہے تو بدل کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے مرفوعات کا بیان ختم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ آئندہ منصوبات کا بیان شروع ہوگا، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ شارح نے مرفوعات کے منصوبات پر یا اور منصوبات کے مجرورات پر مقدم ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے کہ بھئی منصوبات کثیر ہیں اور مجرورات قلیل ہیں، اور کثیر قلیل پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے منصوبات مجرورات پر مقدم ہے۔ کل سے انشاءاللہ منصوبات کا بیان شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اب تک مرفوعات کی بحث چل رہی تھی، آج سے منصوبات کی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں المنصوبات، یہ منصوبات منصوبتن کی نہیں منصوب کی جمع ہے، کیونکہ یہ اسم کی صفت ہے اور اسم مذکر ہے، مؤنث نہیں۔ تو المنصوبات ہوا، یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع وہ منصوب ہے جو منصوبات کے ضمن میں موجود ہے، اس لیے یہ اعتراض نہیں پڑے گا کہ یہاں پر اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے۔ تو منصوب
وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ کہتے ہیں قد تبین شرحہ بما ذکر فی المرفوعات، اس کی شرح اس سے واضح ہو گئی جس کا تذکرہ مرفوعات میں کیا گیا ہے۔ منصوبات کے تعلق سے، ہوا ضمیر کے مرجع کے تعلق سے، یہ ساری باتیں مرفوعات کی بحث کی شروعات میں ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں والمراد بعلم المفعولیت علامت کون الاسم مفعولا حقیقتا او حکما، اور مفعول ہونے کی علامت سے مراد اسم کے حقیقتاً مفعول ہونے یا حکماً مفعول ہونے کی علامت ہے۔ اور مفعول ہونے کی علامت 4 ہے۔ نمبر 1 فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 الف، نمبر 4 یا۔ جیسے رأیت زیدن، یہاں فتحہ مفعول ہونے کی علامت ہے۔ رأیت مسلمات، یہاں کسرہ مفعول ہونے کی علامت ہے۔ رأیت اباک، یہاں الف مفعول ہونے کی علامت ہے۔ رأیت مسلمین، یہاں یائے ما قبل مکسور یہ مفعول کی ہونے کی علامت ہے۔ اور رأیت مسلمین، یہاں پر یائے ما قبل مکسور مفعول ہونے کی علامت ہے۔ فَمِنْهُ اے من المنصوب او مشتمل علی علم المفعولیت، فَمِنْهُ میں ہو کی ضمیر کا مرجع منصوب بھی بن سکتا ہے، اور مشتمل علی علم المفعولیت میں ما جو اسم موصول ہے جس سے مراد منصوب ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ منہو یعنی منصوب میں سے، یا جو اسم مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اس میں سے مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کا نام مفعول مطلق کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں وجہ تسمیہ کا بیان کرتے ہوئے شارح کہ سمیہ بہ لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ من غیر تقییدہ بالباء او فی او مع او اللام۔ کہتے ہیں اس کا نام مفعول مطلق اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس پر مفعول کے صیغے کا اطلاق بنا قید لگائے صحیح ہے۔ نہ با کی قید لگی اس میں، نہ فی کی قید لگی، نہ مع کی قید لگی، نہ لام کی قید لگی۔ تو یہ گویا کہ ہر طرح کے قید سے آزاد ہے، مطلق ہے، اس لیے اس کا نام مفعول مطلق رکھا۔ بخلاف المفاعیل الاربعۃ الباقیہ، باقی 4 مفاعیل کے برخلاف، کیونکہ ان پر صیغہ مفعول کا اطلاق ان میں سے ابھی جو ذکر کیے گئے با فی ما لام، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے مقید کرنے کے بعد ہی صحیح ہے۔ تو کہا جائے گا المفعول بہ با سے مقید،
یا المفعول فی سے مقید، یا المفعول معہ مع سے مقید، یا المفعول لہ لام سے مقید۔ تو 5 مفاعیل میں سے یہی ایک مفعول ہے جس کا اطلاق بنا کسی قید کے ہوتا ہے، اس لیے اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ مفعول مطلق کہتے کسے ہیں؟ یہاں سے اس کی تعریف شروع ہو رہی ہے۔ ہوا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ شارح نے نکال دیا المفعول المطلق، ہوا او یعنی مفعول مطلق۔ اسم ما فعلہ فاعل فعل، یہ اس کا اسم ہے جسے فعل کے فاعل نے کیا ہو۔ کون سا فعل؟ آگے اس کا ابھی فوراً ذکر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں والمراد بفعل الفاعل، اور مراد فاعل کے فعل سے فعل کا فاعل کے ساتھ قیام ہے، یوں کہ فعل کی فاعل کی طرف اسناد صحیح ہو جائے۔ فاعل کے فعل سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہو۔ قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس فعل کی اسناد اس اسم کی طرف صحیح ہو۔ فاعل کے فعل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاعل اس فعل کے اندر مؤثر ہو، اس فعل کا موجد ہو، ہے نا؟ اور جب یہ مراد نہیں ہے تو اس تعریف پر یہ ماتا موتن، جسوم جسامتن اور شرف شرفن سے اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ ماتا موتن میں موتن جو فعل ہے یہ ماتا کے فعل سے صادر نہیں ہوا ہے۔ جسوما جسامتن میں جسامت جو مصدر ہے یہ جسوما کے فاعل سے صادر نہیں ہوا ہے۔ شرف شرفن میں شرفن جو مصدر ہے یہ شرفہ کے فاعل سے صادر نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ شرفہ کے فاعل کی طرف شرفن کا انتساب صحیح ہے۔ کہتے انما زید لفظ الاسم، یہاں پر اسم کے لفظ کا اضافہ کیا گیا۔ اسم ما فعلہ، یہ اضافہ کیوں ہے؟ یہ اضافہ آخر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ جو فاعل نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ معنی ہے۔ فاعل نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ معنی ہے۔ اور مفعول مطلق یہ لفظ کی قسم ہے، اس لیے اسم کا اضافہ کیا گیا تاکہ وہ لفظ بن جائے۔ کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا، اور مفعول مطلق کی جو اتنی سی تعریف ہے نا، اس میں سارے مصادر داخل ہیں۔ پھر آگے قید لگاتے ہیں کہ مذکور، یہ بتایا تھا میں نے کہ فعل کی صفت ہے۔ یہ مذکور یعنی فعل کی صفت ہے کہ وہ اس کا اسم ہو جسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے۔ اب یہاں سے بتاتے ہیں کہ مذکور حقیقتاً ہو
تب بھی چلے گا، اور اگر مقدر ہو تب بھی چلے گا۔ کہتے ہیں حقیقتاً جیسا کہ بعینہ ہی مذکور ہو، جیسے ضربت ضربن، یا حکمن مذکور ہو جیسے کہ مقدر ہو فعل، جیسے فضرب الرقاب، یہاں پر اضربوا مقدر ہے، اضربوا ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب۔ او اسمن فیہ معنی الفعل، یا ایسا اسم ہو جس میں فعل کا معنی پایا جائے، جیسے ضارب ضربن۔ تو اب یہاں فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فعل حکمن ہے کہ اس کے اندر ضرب کا معنی پایا جا رہا ہے۔ وَخَرَجَ بِهِ الْمَصَادِرُ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ فِعْلُهَا لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا، اور اس سے وہ سارے مصادر نکل گئے جن کا فعل نہ حقیقتاً مذکور ہو نہ حکماً مذکور ہو، جیسے الضرب واقع علی زید، ضرب زید پر واقع ہے۔ یہاں ضرب مصدر ہے، لیکن یہ کسی ایسے فعل کے بعد نہیں ہے جو حقیقتاً یا حکماً مذکور ہو۔ بے معنی ہو، یہ دوسری صفت ہے فعل کی، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فعل اس اسم کے معنی میں ہو، کیونکہ اسم کا معنی تو فعل کے معنی کا جز ہوتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فعل کا معنی اس پر یوں مشتمل ہو جیسے کل کسی جز پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس سے تادیباً جیسی مثال نکل جائے گی تمہارے قول ضربتہ تادیباً میں، کیونکہ تادیباً اگرچہ اس میں سے ہے جسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے، لیکن وہ اس میں سے نہیں ہے کہ فعل کا معنی اس پر مشتمل ہو۔ اور یوں ہی مفعول مطلق سے کراہتی جیسی مثال نکل جائے گی، کرہتو کراہتی میں، کیونکہ کراہت کا دو اعتبار ہے۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ وہ فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہے، اور اس سے وہ فعل مشتق ہے جو اس کی طرف منسوب ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ فعل کا معنی اس وقت اس پر مشتمل ہے۔ اور دوسرا اعتبار ہے کراہتی کا، یہ کہ اس پر فعل کراہت واقع ہے۔ تو اب اگر کراہت کا ذکر فعل کے بعد پہلے اعتبار سے ہو، جیسا کہ آپ کے قول کرہتو کراہتن میں ہے، تب یہ کراہت مفعول مطلق بنے گا۔ اور اگر کراہت کا تذکرہ دوسرے اعتبار سے ہو، یعنی اس اعتبار سے ہو کہ فعل اس پر واقع ہے، جیسا کہ آپ کے قول کرہتو کراہتی میں، تو ایسی صورت میں کراہت یہ مفعول مطلق نہیں بنے گا، بلکہ مفعول بہ بنے گا، کیونکہ وہ فعل کراہت پر اس اعتبار سے مشتمل نہیں ہے، بلکہ فعل تو کراہت پر واقع ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فعل مفعول بہ پر واقع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ حد سے نکل جائے گا، یعنی مفعول مطلق کی حد سے نکل جائے گا، اور حد محدود پر جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے فٹ بیٹھ جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، لیکن کل انشاءاللہ
مفعول مطلق کے تعلق سے مزید بحث کی جائے گی اور ابھی مفعول مطلق کا بیان چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مفعول مطلق کا بیان چل رہا ہے۔ آج اسی سے متعلق کچھ مزید باتیں مفعول مطلق سے متعلق بیان کرنی ہیں۔ کہتے ہیں وقد یکون المفعول المطلق للتاکید، کبھی کبھی مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تاکید کے لیے مفعول مطلق کب ہوتا ہے؟ شارح کہتے ہیں ان لم یکن فی مفہومہ زیادۃ علی ما یفہم من الفعل، اگر مفعول مطلق کے مفہوم میں اس مفہوم پر زیادتی نہ ہو جو فعل سے سمجھ میں آتی ہے، تو ایسی صورت میں مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ مثال آگے آئے گی۔ کہتے ہیں والنوع، اور کبھی کبھی مفعول مطلق نوعیت کے بیان کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کی نوعیت کے بیان کے لیے۔ یہ کب آتا ہے؟ ان دل علی بعض انواعہ، اگر مفعول مطلق فعل کی بعض نوع پر دلالت کرے۔ والعدد، اور کبھی کبھی مفعول مطلق عدد کے لیے آتا ہے، اگر مفعول مطلق فعل کی تعداد پر دلالت کرے۔ مثلا جلست جلوسن، میں بیٹھا، بیٹھنا۔ یہ جلوسن تاکید کے لیے ہے۔ کیوں تاکید کے لیے ہے؟ کہ جلوسن جو مفعول مطلق ہے وہ کسی نئے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ جلستوں سے جو فعل مفہوم ہو رہا تھا بے عینہ ہی وہی فعل جلوس سے مفہوم ہو رہا ہے، تو اب یہ تاکید ہو گئی تکرار کی بنیاد پر۔ اور جلستن، یہ جیم کے کسرے کے ساتھ نو کے لیے ہے، کیونکہ جلسہ ایک مخصوص قسم کی بیٹھک کو کہتے ہیں۔ تو اب ایک نیا معنی یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلقاً بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ مخصوص قسم کی بیٹھک مراد ہے۔ اور اسی جلستن کو آپ جیم کے فتحے کے ساتھ اگر جلستن پڑھ دیں گے تو چونکہ فعلتن کا وزن مرت کے لیے آتا ہے، تب اس کا مفہوم ہوا کہ میں بیٹھا، ایک بار بیٹھنا۔ تو اب یہ عدد کے لیے ہے۔ کہتے فالاول ای الذی للتاکید، مفعول مطلق کی پہلی نو یعنی او نو جو تاکید کے لیے ہے، لا یثنی ولا یجمع، اس مفعول مطلق کی نہ تو مفعول مطلق کا نہ تو تثنیہ آئے گا اور نہ جمع آئے گی۔ کیوں؟ لأنه دل على الماہیت المعرات عن الدلالت علی التعدد، کیونکہ
تاکید کے لیے جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ ایسی ماہیت پر دلالت کرتا ہے جو تعدد پر دلالت کرنے سے عاری ہے، اور تثنیہ اور جمع یہ تعدد کو مستلزم ہے کہ دو واحد کا نام تثنیہ ہے اور دو واحد سے اوپر افراد کا نام جمع ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جلستو جلوسین یا جلوسات نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جلستو جلوسن میں یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، ماہیت پر دال ہے، تو اب اس کا تثنیہ بنا کے جلوسین یا جمع بنا کے جلوسات نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں کہتے الا اذا قصد بہ النوع والعدد، ہاں جب اس سے مخصوص نوع کا قصد کر لیا جائے یا عدد کا قصد کر لیا جائے تو پھر تثنیہ جمع آئے گا۔ کہتے ہیں بخلاف اخوہ، مفعول مطلق کی جو دو دوسری نوعیں ہیں جو بیان نوعیت کے لیے یا بیان عدد کے لیے ہیں، وہ جو ہے اس میں تثنیہ اور جمع آ سکتا ہے، جیسے جلستو جلستین جلساتن یا جلستو جلستین اور جلساتن بکسر الجیم او فتحہا، جیم کے کسرے کے ساتھ یا فتحے کے ساتھ۔ اگر کسرے کے ساتھ ہے تو بیان نوعیت کے لیے ہوگا، اور فتحے کے ساتھ ہے تو بیان عدد کے لیے ہوگا۔ وقد یکون المفعول المطلق بغیر لفظی، اور کبھی کبھی مفعول مطلق فعل کے لفظ کے مغایر لفظ سے ہوتا ہے، کیونکہ مفعول مطلق کا فعل مذکور کے معنی میں ہونا ضروری ہے، لفظ میں یکسانیت ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا؟ مغایر ہوتا ہے کیسے؟ یا تو مادے کے اعتبار سے، جیسے قعدت جلوسن، کہ یہاں پر فعل کا مادہ الگ ہے، مصدر کا مادہ الگ ہے، یا باب کے اعتبار سے، جیسے انبتہ اللہ نباتن، کہ یہاں فعل جو ہے باب کے اعتبار سے یہ مزید کا فعل ہے، رباعی ہے، اور نباتن جو مفعول مطلق ہے یہ مجرد ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے وَسِیبویہ یقدر لہ عاملا من بابہ، اور حضرت سیبویہ ایسے مفعول مطلق کے لیے خود اس کے باب سے عامل مقدر مانتے ہیں۔ تو اب قعدت جلوسن میں قعدت و جلست جلوسن نکالیں گے، اور اسی طرح سے انبتہ اللہ فنبت نباتن نکالیں گے، تاکہ مفعول مطلق اور اس کا فعل یکساں ہو جائے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ النَّاسِبُ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا كَقَوْلِكَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ خَيْرَ مَقْدَمٍ، أي قدمت قدوما خير مقدم۔ فخير اسم تفضيل ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه، لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه، ووجوبا أي حذفا واجبا سماعا أي سماعيا موقوفا على السماع لا قاعدة له يعرف بها، نحو سقيا أي سقاك الله سقيا، وراعيا أي رعاك الله رعيا، وخيبة أي خاب خيبة من خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب، وجدعا أي جدع جدعا، والجدع قطع الأنف والأذن والشفا واليد، وحمدا أي حمدت حمدا
शुक्रन ए शकर तो शुक्रन, व अजबन ए अजीब तो अजबन, फ़इन्नहु लम यूजद फ़ी कलामिहिम इस्तेमालुल अफ़आलिल आमिलति फ़ी हाज़िहिल मसादिर व हाज़ा माना वुजूबिल हस्फ़ सिमा। क़ीला अलैहि क़द क़ालू हमिदुल्लाह हम्दन व शकरतुहु शुक्रन व अजिबतु अजबन फ़अजाब बअदुहुम बिअन्न ज़ालिका लैसा मिन कलामिल फ़ुसहा व बअदुहुम बिअन्न वुजूबल हस्फ़ इन्नमा हुआ फ़ी मस्तुअमिला बिल्लाम नहु हम्दन लहू व शुक्रन लहू व अजबन लहू। यहां से इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि कभी कभी मफ़ऊले मुतलक का जो फेले नासिब होता है उसे हस्फ कर दिया जाता है। कब हस्फ किया जाता है? जब मफ़ऊले मुतलक के फेल पर दलालत करने वाला कोई करीना मौजूद हो। जैसे सफर से वापस आने वाले के लिए बतौर इकराम कहा जाए खैरा मक़दमिन, तो असल इबारत यूं होगी कदिमता क़ुदूमन खैरा मक़दमिन। इसमें क़ुदूमन मौसूफ और खैरा मक़दमिन सिफत है। मौसूफ को हस्फ करके सिफत को उसके कायम मकाम किया गया है। उसके बाद करीनाए हालिया की वजह से कदिमता फेल को हस्फ कर दिया। इसमें एक इश्काल वारिद होता है कि खैर तो इसमें तफजील है, मसदर नहीं है, तो उसका मफ़ऊल मुतलक बनना कैसे सही होगा? शारिह इसका जवाब वह मसदरियतहु से दे रहे हैं कि उसका मसदर होना या तो उसके मौसूफ के एतबार से है, क्योंकि मौसूफ क़ुदूमन है और वो मसदर है, या मुज़ाफ़ इलैह के एतबार से है क्योंकि मक़दम मसदर मीमी है। अच्छी बात है। फिर कहते हैं वो वजूबन सिमाअन। अभी तो इस बात का बयान हुआ कि जवाज़न हस्फ कर दिया जाता है करीना मौजूद हो तो, लेकिन बाज जगहों पे वजूबन हस्फ होता है और ये वजूब सिमाई होता है कि अरबों से इन मौक़े पर फेल का जिक्र नहीं सुना गया है ना। तो वजूबन वाजिबन के माने में है और हस्फन मसदर महजूफ की सिफत है। हज़फन युहज़फ़ु का मफ़ऊल मुतलक है। वजूबन को वाजिबन के माने में करने की वजह इससे पहले गुजर चुकी है। इस इबारत में यह बयान किया है शारिह ने, मातिन ने, कि कभी मफ़ऊल मुतलक के फेल का हस्फ करना वाजिब होता है और उसकी दो सूरतें होती हैं, नंबर एक सेमाई और नंबर दो क़ियासी। सेमाई का मतलब यह है कि उसके लिए कोई कायदा मुकर्रर नहीं है, अहले अरब ने इन मकामात में हस्फ किया है इसलिए हस्फ किया जाता है। क़ियासी का मतलब यह है कि उसके लिए कायदा मुकर्रर है, वो कायदा जहां जहां पाया जाएगा वहां वहां हस्फ करना वाजिब होगा। हस्फ़े सेमाई की कुछ मिसालें मुसन्निफ ने बयान की हैं। पहली मिसाल है सक़ियन, ऐ सक़ाकल्लाहु सक़ियन, अल्लाह तुझको सैराब करे। रायन, ऐ रआकल्लाहु रायन, अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करे। खैबतन, ऐ खाबा खैमतन, ना उम्मीद हुआ। जदअन, ऐ जुदअ जदअन, जद के माना है नाक कान हाथ होंठ वगैरह काट लेना है ना। ये बद्दुआ के मौके पर यह जुमला इस्तेमाल किया जाता है।
لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کا ناک کان وغیرہ کاٹا جائے۔ حمدن اے حمد تو حمدن، میں نے تعریف کی، تعریف کرنا۔ شکرن اے شکر تو شکرن، میں نے شکر ادا کیا، شکر ادا کرنا۔ عجبن اے عجب تو عجبن، میں نے تعجب کیا، تعجب کرنا۔ ان ساری مثالوں میں مفعول مطلق کے عامل کا استعمال اہل عرب سے نہیں سنا گیا ہے۔ قیلہ علیہ سے ایک اعتراض کا ذکر ہے اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مذکورہ مثالوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے افعال کو سمان حذف کیا گیا ہے اور یہ حذف واجب ہے، حالانکہ ان کا استعمال فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور حمدت اللہ، حمدہ، شکرتہ، شکرا، عجب تو عجبا کہا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ فصحا کا کلام نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ان مصادر کا استعمال جب لام کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت اس کے فعل کا حذف واجب ہوتا ہے۔ مثلا حمدن لہو، شکرن لہو، عجبن لہو کہا جائے تب فعل کا حذف کرنا واجب ہوگا۔ اس جواب پر اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف کی مثالوں میں تو لام موجود نہیں ہے، لہذا فعل کا حذف نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کاہے حذف کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان مثالوں میں جو معاملہ ہے کہ لام تو تھا، در حقیقت لام تھا، لیکن مصنف نے، ماتن نے اختصار کی وجہ سے اس لام کو حذف کر دیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ، کل سے ان جگہوں کا بیان کیا جائے گا جن جگہوں میں مفعول مطلق کا عامل فعل وجوباً محذوف ہوتا ہے، لیکن سماعاً نہیں کہ صرف سماع پر اس کی بنیاد ہو، بلکہ قیاساً واجب ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ ہے اس کے حذف کے وجوب پر۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ النَّاسِبُ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ حَذْفًا وَاجِبًا قِيَاسًا، اے حذفاً قیاسیاً یعلم له ضابط کلی یحذف معه الفعل لزوما فی مواضع متعددة منها، اے من هذه المواضع موضع ما وقع، اے مفعول مطلق وقع مثبتا اريد اثباته لا نفيه، فانه لو اريد نفيه نحو ما زيد يسير صيرا لا يجب حذفه بعد نفي داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه، او بعد معنى نفي داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه، اے من ذلك الاسم، وانما قال على الاسم لانه لو دخل على فعل نحو ما سرت الا سيرا وانما سرت سيرا لا يكون منه، وانما وصف الاسم بان يكون المفعول المطلق خبرا عنه بأن لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه، لأنه لو كان خبرا عنه نحو ما سيري إلا سير شديد لكان مرفوعا على الخبرية۔
او وقع المفعول المطلق مقررا اے فی موضع الخبر ان اسم لا يصح وقوعه خبرا ان فلا يرد نحو دکت الارض دکن دکا وانما جمع بین الضابطتین لاشتراکہما فی وقوع بعد اسم لا يكون خبرا نحو ما انت الا سیرا اے تسیر سیرا وما انت الا سیر البرید اے تسیر سیر البرید ہذان مثالان لما وقع مثبتا بعد نفی وانما اورد مثالین تنبیہا علی ان الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم الى النکرة والمعرفہ او الى ما هو فعل للمبتدا او الى ما يشبه به فعله او الى مفرد ومضاف وانما انت سیرا اے تسیر سیرا مثال لما وقع بعد معنى النفي وزیدا سیرا سیر اے یسیر سیرا مثال لما وقع مکررا ومنها یہاں سے ان جگہوں کا بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر مفعول مطلق کا فعل وجوباً قیاساً محذوف ہوتا ہے۔ قیاساً کی شرح کرتے ہوئے شارح نے کہا اے حذفاً قیاسیاً، حذفاً نکال کر اشارہ کیا کہ موصوف محذوف ہے، قیاساً مصدر ہے، وہ حذفاً کی صفت نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو قیاسیاً کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اس عبارت سے ان مواقع کا بیان کر رہے ہیں جہاں مفعول مطلق کے فعل کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے۔ ایسے مواقع تو بہت ہیں، لیکن مصنف نے مشہور مقامات کا بیان کیا ہے۔ منہا ما وقع مثبتاً بعد نفی، من تبعیضیہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مواقع جہاں مفعول مطلق کا عامل قیاساً محذوف ہوتا ہے، وجوباً محذوف ہوتا ہے، وہ مواقع بہت ہیں، لیکن یہاں ان میں سے بعض مشہور مقامات کا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا۔ اور شارح کا لفظ متعددہ سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان مقامات کے علاوہ اور مقامات نہ ہوتے تو منحصرہ کہتے۔ قاعدے کی تشریح سے پہلے شارح نے مصنف کی عبارت ما وقع سے پہلے جو موضع کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کی وجہ معلوم کیجیے۔ اس اضافے میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ منہا میں من تبعیضیہ بعض کے معنی میں ہے اور ہا ضمیر مواضع کی طرف راجع ہے۔ تقدیر عبارت ہوئی بعض المواضع اور یہ ترکیب میں مبتدا ہے اور ما وقع خبر ہے اور خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، وہ یہاں صحیح نہیں، اس لیے کہ ما سے مراد مفعول مطلق ہے نہ کہ موضع، اس لیے اس کا حمل بعض المواضع پر نہیں ہو سکتا۔ شارح نے موضع نکال کر جواب دیا ہے کہ بعض المواضع پر ما وقع کا حمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ موضع و ما وقع کا حمل ہو رہا ہے۔ اب کوئی اشکال نہ رہا۔ یا اعتراض کی تقریر اس طرح کی جائے گی کہ ما وقع مبتدأ مؤخر ہے
اور منہا خبر مقدم ہے۔ خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے اور یہاں منہا کا حمل ماوقع پر صحیح نہیں، کیونکہ منہا میں ضمیر راجع ہے موادے کی طرف اور ماوقع کا مصداق مفعول مطلق ہے۔ شارح نے مودے کا لفظ نکال کر جواب دیا جو ظاہر ہے آئندہ بھی شارح مودے کا لفظ نکالیں گے۔ سب جگہ یہ تقریر ملحوظ رہے۔ قاعدے کی توضیح یہ ہے کہ جب مفعول مطلق مثبت ہو یعنی اس کے اثبات کا ارادہ کیا جائے اور نفی یا معنی نفی یعنی انما کے بعد ہو اور وہ نفی یا معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق اس اسم کی خبر نہ واقع ہو سکتا ہو۔ پہلے فوائد قیود ملاحظہ کیجئے، بعد میں مثال بیان کی جائے گی۔ پہلی قید مثبت کی ہے، یعنی مفعول مطلق سے اثبات کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اگر نفی کا ارادہ کیا جائے تو فعل کا حذف کرنا واجب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول مطلق جب مثبت ہوگا تو اس وقت ضروری ہے کہ اس کا حمل اس اسم پر ہو جس پر حرف نفی یا معنی نفی داخل ہے، لیکن مفعول مطلق چونکہ مصدر ہے اور مصدر وصف محض ہوتا ہے اس لیے اس کا حمل نہ ہو سکے گا، اور حمل کا نہ ہونا قرینہ ہوگا فعل کے محذوف ہونے کا۔ اور اگر مفعول مطلق منفی ہو تو اس میں حمل کی ضرورت نہیں، اس لیے حمل کا نہ ہونا فعل کے حذف کے لیے قرینہ نہیں ہوگا، اور بغیر قرینہ کے حذف جائز نہیں۔ آگے مثال سے اس کی توضیح ہو جائے گی۔ دوسری قید ہے کہ وہ نفی یا معنی نفی اسم پر داخل ہو، اس لیے کہ اگر فعل پر داخل ہو تو ایسی صورت میں فعل موجود ہوگا اور وہی مفعول مطلق کا عامل ہوگا، اور یہاں حذف پایا ہی نہیں جائے گا۔ حذف کا واجب ہونا تو بعد کی چیز ہے، جیسے ما سرت الا سیرن یا انما سرت سیرن، ان مثالوں میں فعل موجود ہے جو سیرن پر عمل کر رہا ہے۔ تیسری قید یہ ہے کہ جس اسم پر نفی یا معنی نفی داخل ہے مفعول مطلق اس اسم کی خبر نہ ہو سکتا ہو۔ اگر خبر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں مفعول مطلق نہ ہوگا بلکہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، اس لیے فعل کے حذف ہونے کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا، جیسے ما سیری الا سیرن شدید، اس میں سیر شدید خبر ہے اس لیے اس پر رفع ہے۔ او وقع مکررن، یہ دوسرا موقع ہے جہاں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا قیاساً واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفعول مطلق مکرر واقع ہو تو اس کے فعل کا حذف واجب ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اذا دکت الارض دکن دکا میں مفعول مطلق مکرر ہے، پھر بھی فعل محذوف نہیں ہے۔ شارح اپنی عبارت اے فی موضع الخبر ان اسم سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مکرر ہونے کے ساتھ یہ بات بھی اس میں پائی جائے کہ وہ مبتدا کی خبر کی جگہ ہو لیکن خبر واقع نہ ہو سکے، اور یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے لفظ الارض ہے اور وہ مبتدا نہیں کہ دکن دکا اس کی خبر کی جگہ ہو، بلکہ ارض نائب فاعل ہے۔ وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ الضَّابِطَتَيْن سے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں ضابطوں کو آخر اکٹھے کیوں بیان کیا۔ آگے پھر منہا منہا کہیں گے اور ان کو ایک ساتھ بیان کر دیا، علیحدہ علیحدہ نہیں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ضابطے اس بات میں شریک ہیں کہ مفعول مطلق ایسے اسم کے بعد واقع ہے کہ اس کی خبر کی جگہ میں ہونے کے باوجود خبر نہیں واقع ہو سکتا۔ یہ قید پہلے ضابطے میں ہے اور دوسرے میں بھی اس اشتراک کی وجہ سے ایک ہی جگہ ان دونوں قاعدوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ رہ گئی بات کہ دونوں جگہوں میں فعل کا حذف کیوں واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جگہ ما اور الا کی وجہ سے حصر کی صورت ہے اور دوسری جگہ تکرار ہے۔ ان دونوں سے مقصود دوام اور استمرار ہے۔
اور فعل چونکہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، اس کی موجودگی میں دوام نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو حذف کرنا واجب ہوا۔ اس کے بعد جتنی قسموں کا بیان ہوا ان سب کی مثالیں مصنف نے بیان کی ہیں۔ آپ ان مثالوں کو مفصل لہو پر آسانی سے منطبق کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مفعول مطلق کی بحث چل رہی ہے اور اس بحث میں ان مقامات کا تذکرہ چل رہا ہے جہاں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا قیاساً واجب ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَمِنْهَا أَيْ مِنَ الْمَوَادِعِ الَّتِي يَجِبُ حَذْفُ الْفِعْلِ النَّاصِبِ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فِيهَا مَا وَقَعَ أَيْ مَوْضِعُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ وَقَعَ تَفْصِيلًا لِأَثَرِ مضمون جملة متقدمة۔ والمراد بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول وبأثره غرضه المطلوب منه، وبتفصيل الأثر بيان أنواعه المحتملة مثل قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد أو أي بعد شد الوثاق وإما فداء۔ فقوله فشد الوثاق جملة مضمونها شد الوثاق والغرض المطلوب من شد الوثاق إما المن أو الفداء۔ ففصل الله سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله فإما منا بعد وإما فداء، أي إما تمنون منا بعد الشد وإما تفدون فداء۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں پر مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا قیاساً واجب ہے۔ اس مقام پر جو قیاس ہے، جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کی عبارت کے الفاظ کا مطلب پہلے آپ سمجھ لیں، پھر بعد میں اس ضابطے کی میں تشریح بھی کروں گا۔ نمبر 1، مضمون جملہ سے مراد وہ مصدر ہے جو جملہ سے سمجھا جاتا ہو اور فاعل یا مفعول کی طرف وہ مصدر مضاف ہو۔ فائدے کا مدار اگر فاعل پر ہے تو اضافت فاعل کی طرف ہوتی ہے، اور اگر مدار فائدہ کا مفعول پر ہے تو مفعول کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ مضمون جملہ کے اثر سے مراد اس کی غرض اور غایت ہے، اور اثر کی تفصیل سے مراد
اس کی مختلف محتمل نوعوں کا بیان ہے۔ اس ضابطے کی تشریح یہ ہے کہ جہاں مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے مضمون جملہ کی غرض اور فائدہ کا بیان واقع ہو، وہاں اس کے فعل کا حذف واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول مطلق کا نصب یہ قرینہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عامل ہے، اگرچہ لفظوں میں نہیں ہے، اور پہلا والا جملہ یہ عامل محذوف کے قائم مقام ہوگا۔ تو چونکہ یہاں قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جاتے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں تو عامل کا حذف واجب ہوتا ہے۔ اس لیے مفعول مطلق کے عامل کا حذف واجب ہوا، یا یہ کہا جائے کہ مفعول مطلق کا نصب یہ حذف کا قرینہ ہے، کیونکہ نصب عامل کا تقاضا کرتا ہے اور عمل میں فعل اصل ہے، اور خود مفعول مطلق یہ عامل کے قائم مقام ہے، اس لیے فعل کا حذف واجب ہوا۔ جیسے فشد الوثاق فإما منم بعد وإما فداء، اس میں شد الوثاق جملہ ہے، اس کا مضمون جملہ شد الوثاق ہے، بیڑیوں سے جکڑنا یا باندھنا، یہ شد الوثاق کا مفہوم ہے۔ اس کی غرض یا تو من ہے، یعنی مشرکین پر احسان کرنا اور بغیر معاوضے کے ان کو چھوڑ دینا، یا فدان ہے یعنی کچھ لے کر چھوڑنا ہے۔ اور مفعول مطلق یعنی منن اور فداءن اسی غرض کی تفصیل واقع ہے، اس لیے ان دونوں کے فعل کو حذف کر دیا گیا۔ منن سے پہلے تمنونا اور فداءن سے پہلے تفدونا، یہ فعل محذوف ہے اور یہی مفعول مطلق میں عامل ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس چوتھی جگہ کا بیان پڑھائیں گے جہاں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا قیاساً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق کافیہ اور شرح جامی کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: المفعول بہ ہوا ما وقع اے ہوا اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، ولم یذکر الاسم اکتفاء بما سبق فی المفعول المطلق، والمراد بوقوع فعل الفاعل علیہ تعلقہ بہ بلا واسطۃ حرف الجر، فإنہم یقولون فی ضربت زیدا ان الضرب واقع علی زید، ولا یقولون فی مررت بزید ان المرور واقع علیہ بل متلبس بہ، فخرج به المفاعیل الثلاثہ الباقیہ، فإنہ لا يقال في واحد منها ان الفعل وقع علیہ بل فیہ او له او معه، والمفعول المطلق بما يفهم من مغايرته لفعل الفاعل، فإن المفعول المطلق عین فعله، والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر اسناده الى ما هو فاعل حقیقتا وحکما فخرج به، مثل زید فی ضرب زید على صیغة المجهول،
فإنه لم يعتبر اسناده الى فاعله ولا يشكل بمثل عوتي زيد درهما فإنه يصدق على درهما انه وقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر اسناد الفعل عليه فإن مفعول ما لم يسمى فاعله في حكم الفاعل وبما ذكرنا ظهر فائدة ذکر الفاعل فلا يرد انه لو قال ما وقع عليه الفعل لكان اقصر نحو ضرب نحو ضرب زيدا فإن زيدا قد وقع عليه بلا واسطة حرف الجر فعل اعتبر اسناده الى الفاعل الذي هو ضمیر المتکلم۔ مفعول بہی کی تعریف میں بھی مفعول مطلق کی طرح ایک اعتراض وارد ہوتا تھا کہ مفعول بہی کی جو یہ تعریف کی گئی کہ ما وقع علیہ فعل الفاعل، تو یہ ایک معنوی چیز ہے، اور مفعول بہی کا تعلق الفاظ سے ہے۔ شارح نے لفظ اسم لا کر اس اعتراض کا جواب دیا کیونکہ اسم لفظ ہے۔ یہ اعتراض اور جواب بالکل اسی طرح کا ہے جیسا کہ مفعول مطلق میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں مصنف نے لفظ اسم ذکر کر دیا تھا اور اسی پر اکتفا کر کے یہاں لفظ اسم کا ذکر نہیں کیا۔ المراد بوقوع الفعل سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ایاک نعبد میں ایاک مفعول بہی مقدم ہے، لیکن اس پر مفعول بہی کی تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ مفعول بہی کی تعریف یہ ہے کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اور یہاں ایاک سے مراد ذات باری تعالی ہے جس پر عبادت کا فعل واقع نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عبادت ہوتی ہے، اس پر واقع نہیں ہوتی۔ شارح جواب دے رہے ہیں کہ وقوع سے مراد تعلق ہے، اور مثال مذکور میں عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ تعلق مراد لینے کی صورت میں مررتو بزیدن میں زید پر مفعول بہی کی تعریف صادق آتی ہے، کیونکہ زید کے ساتھ مرور کا تعلق ہے۔ شارح نے بلا واسطۃ حرف الجر سے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ فعل کا تعلق مفعول کے ساتھ بغیر حرف جر کے واسطے کے ہو، اور یہاں مرور کا تعلق زید کے ساتھ حرف جر کے واسطے سے ہے۔ مفعول بہی کی تعریف ما وقع علیہ فعل الفاعل سے کر کے باقی مفاعل کو خارج کیا ہے، کیونکہ ان مفاعل میں سے کوئی ایسا مفعول نہیں ہے جس پر یہ صادق آئے کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہے، بلکہ ان میں بجائے علیہ کے مفعول فیہ میں فیہ، مفعول لہو میں لہو، مفعول معہو میں معہو لایا جائے گا۔ اور جس طرح مفعول بہی کی تعریف سے مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول معہو خارج ہوئے، اسی طرح مفعول مطلق بھی خارج ہے، کیونکہ مفعول بہی کی تعریف ما وقع علیہ فعل الفاعل سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل اور چیز ہے، اور جس پر فعل واقع ہے وہ اور چیز ہے۔ ان دونوں میں اتحاد نہیں مغایرت ہے، اور مفعول مطلق اپنے فعل کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا اس میں اور اس کے فعل میں اتحاد ہوگا، مغایرت نہیں ہوگی۔ والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر اسنادہ، یہ جو عبارت ہے اس سے ایک اعتراض کا شارح نے جواب دیا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے
کہ مفعول بہی کی تعریف میں ضرب زیدن میں زید پر صادق ہے، کیونکہ زید پر فاعل کا فعل یعنی ضرب واقع ہے، یعنی ضرب واقع ہے، حالانکہ زید مفعول بہی نہیں بلکہ وہ تو نائب فاعل ہے، لہذا یہ تعریف مفعول بہی کی دخول غیر سے مانے نہ ہوئی۔ اس اعتراض کا جواب شارح دے رہے ہیں کہ فعل سے ایسا فعل مراد ہے جس کی اسناد فاعل کی طرف معتبر ہو، اور یہاں ضرب زید میں ایسی اسناد نہیں پائی جاتی، کیونکہ فاعل معلوم ہی نہیں، تو پھر اس کی طرف اسناد کس طرح ہو سکتی ہے؟ ولا یشکلو بے مثل اوتی زید درہمن بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اوتی زید درہمن میں درہمن بالاتفاق مفعول بہی ہے، حالانکہ مفعول بہی کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، کیونکہ زید اوتیا کا فاعل نہیں ہے، نائب فاعل ہے۔ اس کے جواب کی طرف شارح نے پہلے ہی اپنی عبارت فاعل حقیقتاً اور حکمن سے اشارہ کر دیا تھا کہ جس فاعل کی طرف فعل کی اسناد کا اعتبار کیا گیا ہے وہ فاعل حقیقتاً ہو یا حکمن، اور اوتیا زید درہمن میں اوتیا کی اسناد زید کی طرف ہو رہی ہے اور زید فاعل حکمی ہے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا ظَهَرَ فائدۃ ذکر الفاعل سے ایک اشکال کو دور کر رہے ہیں۔ اشکال یہ ہوتا تھا کہ مصنف تو اختصار پسند ہے، متن کی کتاب ہے، یہ اپنی کتاب میں اختصار کا بہت لحاظ کیا ہے انہوں نے، لیکن مفعول بہی کی تعریف میں اختصار کا لحاظ نہیں کیا۔ تعریف کے لیے ما وقع علیہ الفعل کہہ دینا کافی تھا، فاعل کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ شارح جواب دے رہے ہیں کہ اگر فاعل کا ذکر نہ کیا جاتا تو فاعل میں تعمیم کیسے ہوتی اور اوتی زید درہمن کا اشکال کیسے دور ہوتا؟ اس اشکال کے جواب کا دار و مدار فاعل کی تعمیم پر ہے، حقیقی اور حکمی کے مابین، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل